چوتھی حدیث وعن المقدام بن معدی قریبا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال الا انی اوتیت الكتاب ومثله معه الا یوشک رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي نعم من السبع ولا نقطة واحد الا ان يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم ان يقروا فان لم يقروا فله ان يعقبهم بمثل قرا رواه ابو داؤد في كتاب السنة. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب السنہ کے اندر لائے اور راوی مشہور صحابی حضرت مقدام ابن معدی قریب ہے. حضرت مقدام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی ہے. اللہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. یہاں نبی یہ فرما رہے ہیں مجھے صرف قرآن نہیں دیا گیا ہے. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے کتاب دی گئی ہے، قرآن دیا گیا، اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک چیز دی گئی ہے. ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں جب دی گئی ہیں تو اللہ دونوں کی حفاظت کرے گا نا، اس لیے کہ دونوں کا دینے والا تو وہی ہے. متن کا دینے والا وہ، تفسیر کا دینے والا وہ. قرآن متن ہے اور حدیث اس کی تفسیر ہے. ظاہر ہے کہ دونوں اللہ نے دیا تو حفاظت دونوں کی کرے گا نا. اور آگے آپ نے تنبیہ فرمائی، وارننگ دی، علیکم الا یوشک رجل شبعان ولا اريكته يقول، خبردار قریب ہے کہ کوئی پیٹ بھرا آدمی، دولت مند آدمی جس کو شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں، نماز روزے سے کچھ لینا دینا نہیں، اپنی ہٹیا کے اوپر چبر کھٹ کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے، گاؤں تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے یہ کہہ رہا ہو ارے حدیث ودیث کیا اہمیت رکھتی ہے، ارے تم تو قرآن، صرف قرآن کو پکڑے ہو. فما وجدتم فيه من حلال فاحلوا، قرآن میں جو حلال پاؤ اسے حلال سمجھو. وما وجدتم فيه من حرام فحرموا، جو قرآن میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو. حدیث کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن تمہارے لیے کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک گمراہ آدمی ہی کہے گا، اس کی اس بات میں مت آنا، یہ بات بہت خطرناک ہے. کیوں؟ اس کی دلیل دی آپ نے، الا لا يحل لكم حمار الاهلی یا لحم الحمار الاهلی، یاد رکھو کہ تمہارے لیے پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. پہلے گدھا حلال تھا، پالتو گدھا جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا. سوال یہ ہے کہ گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، قرآن سے کیسے ثابت کریں گے؟ خود نبی نے فرمایا اگر میری حدیث کو نہیں لوگے تو گدھے کے گوشت کی حلت اور حرمت کا معاملہ کیسے جانو گے؟ الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلی، پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. اور یہ بات تم قرآن سے نہیں سمجھ پاؤ گے، حدیث سے سمجھنا پڑے گا. ولا كل ذی ناب من السبع، اور ہر جانوروں میں کچلیوں والے دانت والا، جو گوشت کھانے والے دانت ہوتے ہیں، اور پرندوں میں چنگل کش، جو چنگل سے پکڑ کر کھاتے ہیں. تو ولا كل ذی ناب من السبع، ہر کچلیوں والے دانت رکھنے والا جانور یہ بھی حرام ہے. اور آپ نے فرمایا ولا نقطۃ واحد، اور ذمی کا نقطہ، دیکھو نقطہ کہتے گری پڑی چیز کو. اب یہ کسی جو موبائل ہے کہیں گر گئی، یہ گر گئی، کسی کو مل گئی، اب کیا کرے؟ اس موبائل میں ایک آدمی ہے جو 2 سال کے بعد آ رہا ہے اس کے پاس کہ مجھے پتا چلا ہے کہ میری موبائل آپ کے پاس ہے، کہیں گر گئی، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا مسئلہ بیان کیا جائے. کوئی گری پڑی چیز کسی کو ملے تو 1 سال تک اس کا اعلان کرے. اعلان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی طرف سے پیسہ خرچہ کر کے ایک رکشے کے اوپر لاؤڈ اسپیکر بات کر کے پورے شہر کے اندر یہ اعلان کروائے کہ بھائی مجھے ایک آدمی کی موبائل ملی ہے، موبائل لے جائے. اعلان کا یہ مطلب نہیں، بلکہ جہاں بھی لوگ ملے ان سے کہہ دیا کرے کہ بھائی مجھے ایک گری پڑی موبائل ملی ہے، نوکیا کی ہے، بلا کی ہے، بلا کی ہے. تو یہ ہے مطلب اعلان.
اور سال بھر تک اگر وہ آدمی نہ آئے تو موبائل استعمال کر سکتے ہو. چلیے آپ استعمال کیجیے, لیکن سال بھر آپ استعمال نہیں کر سکتے. سال بھر کے بعد آپ موبائل استعمال کر سکتے ہیں, سم وغیرہ ڈال کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن وہ جب آ جائے گا تو یہ موبائل اس کو واپس کرنا پڑے گا. یہ ہے لقطے کا مسئلہ. اور رہن کا مسئلہ بالکل اس سے الٹا ہے. آج کل لوگ رہنوں کی دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. رہن کا مسئلہ یہ ہے, میں یہ موبائل آپ کو دیتا ہوں کہ مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے, یہ موبائل رکھیے, شے مرہون رکھیے, یہ رہن رکھ رہا ہوں اور مجھے 10,000 روپے دے دیجیے. اب میں 10,000 روپے لے لیتا ہوں اور یہ موبائل آپ کو دے دیتا ہوں. یہ موبائل کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے آپ. وہ تو 1 سال کے بعد استعمال کر سکتے ہیں آپ, وہ جو گری پڑی چیز والا مسئلہ ہے. لیکن یہ شے مرہون سے انتفاع جائز ہی نہیں ہے. اس کو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دے گیا ہے استعمال کے لیے نہیں دے گیا ہے, بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کا 10,000 نہ دے تو اس کو بیچ کر کے آپ اپنی رقم سیدھی کر سکیں. یہ اس لیے نہیں اس نے دیا ہے کہ اس چیز کو آپ استعمال کریں. اس کو کبھی بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. اور وہ جب بھی 10,000 دے گا آپ کو وہی چیز اس کو لوٹانی پڑے گی. یہ ہے رہن کا مسئلہ اور وہ ہے لقطے کا مسئلہ. گری پڑی چیز کا 1 سال اعلان کرے, 1 سال کے بعد اس کو استعمال کرے, کبھی بھی ہے تو اس کو وہ چیز واپس کر دینا پڑے گا. لیکن رہن کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر میں کوئی چیز رہن رکھ کر کے پیسے لیتا ہوں تو شے مرہون سے انتفاع جائز نہیں ہے. جس کے پاس وہ چیز ہے اس کو استعمال نہ کرے, جب اس کو پیسہ مل جائے تو شے اس کو واپس کر دے. یہ مسئلہ ہے. ولا لقطة واحد, ذمہ کا لقطہ یعنی گری پڑی چیز, اللہ یستغنی عنہا صاحب, یہاں تک کہ اس کا مالک اس سے مستغنی ہو جائے. پھر ایک مسئلہ اور بیان کیا گیا کہ کوئی آدمی گیا, لوگوں نے اس کو مہمان نہیں بنایا, تو اس آدمی سے مہمانی کے بقدر اگر کوئی چیز لینا چاہے تو لے سکتا ہے. استدلال یہ کرنا ہے اس حدیث پاک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ مجھے صرف کتاب نہیں دی گئی ہے, قرآن بھی دیا گیا, قرآن کے ساتھ حدیث بھی دی گئی ہے. اب قرآن کے ساتھ, اور یہ بھی کہا جائے اسی کے مثل اگر حدیث صحیح سند کے ساتھ آ جائے تو توجہ دیجیے, اگر حدیث صحیح سند کے ساتھ آ جائے تو اعتبار میں, عمل میں یہ قرآن کے برابر ہوگا. جس طرح آپ قرآن کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں, کوئی حدیث صحیح سند سے آ جائے تو وہ اس طرح اہمیت رکھے گی جیسے قرآن کے کسی حکم کے اوپر عمل کرنا. عمل میں دونوں برابر ہوں گے. یہ مقام ہے حدیث کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صرف قرآن نہیں دیا گیا بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور دی گئی ہے جو اسی کے مثل ہے, یعنی حدیث. لہذا ہم حدیث سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. بہت ساری چیزیں ہیں صرف قرآن سامنے رکھ کر کے ہم نہیں سمجھ سکتے. یہاں تک کہ نماز کا طریقہ تک ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ نماز کیسے پڑھی جائے, روزہ کیسے رکھا جائے, زکات کیسے دی جائے, حج کیسے ادا کیا جائے, کچھ نہیں سمجھ پائیں گے اگر حدیث کو سامنے سے ہٹا دیا جائے. یہ ہے حدیث کا مقام.